أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے. کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اگر شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو نہ پورا کر سکو گے ان کو. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کچھ پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء، مردے ہیں جن میں جان نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود ہے اکیلا. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. سو جن کو یقین نہیں آخرت کی زندگانی پر، ان کے دل نہیں مانتے اور وہ مغرور ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. ٹھیک بات ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا غرور کرنے والوں کو. سو جب اللہ تعالیٰ کا خالق اشیاء مذکور ہونا اور اس میں ان کا منفرد ہونا ثابت ہو چکا کہ کوئی شخص پیدا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، جو شخص پیدا کرتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ، وہ جیسا ہو جائے گا جو پیدا نہیں کر سکتا. کہ تم دونوں کو معبود سمجھنے لگو، اس میں اللہ تعالیٰ کی اہانت ہے کہ اس کو بتوں کے برابر کر دیا. الحمدللہ. پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر دلائل توحید میں اپنی نعمتیں بتلائی ہیں ان پر کیا وہ تو اس کثرت سے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی نہ گن سکو. مگر مشرکین شکر اور قدر نہیں کرتے اور یہ جرم اتنا عظیم تھا کہ نہ معاف کرانے سے معاف ہوتا نہ اصرار پر آگے کو یہ نعمتیں ملتی. لیکن واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں کہ کوئی شرک سے توبہ کرے تو مغفرت ہو جاتی ہے اور نہ کرے جب بھی تمام نعمتیں زندگی بھر کبھی ختم نہیں ہوتی. جو پیدا کریں اور جو پیدا نہ کریں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. تو فطر نے آج تک کسی کو پیدا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے.
اور نہ فطر کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے۔ وہ خود اگر ہواؤں کے جھونکوں سے نیچے گرتا ہے تو اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا فلاں فتن کی دیوی تھی، اس کے سر پر سونے کا تاج تھا، کسی چور نے چرا لیا۔ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں تو تم کو کیا بچا سکتے ہیں؟ بھئی جس رب نے زندگی دی، جس رب نے پیدا کیا، اسی رب کے سامنے تم نے بے جان چیز کو لا کے کھڑا کر دیا، اور اللہ کریم کی ذات کو تم نے پتھر کے برابر کر دیا۔ اس میں تو اللہ کریم کی ذات کی توہین ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اتنے بڑے کریم ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرک سے توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اگر توبہ نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اس کو دے رہے ہیں اس میں کمی نہیں کرتے، بات سمجھ گئے؟ اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو پتھروں کو مانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو دنیا دی ہے، بنگلہ دیا ہے، کار دی ہے، کھانے کے لیے بہترین کھانا دیا ہے، عزتوں سے نوازا ہے، حکومت دی ہے۔ جی کیسے کیسے ظالم و ظلام کو اللہ نے حکومت دی ہے، جابر و جبار کو، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، کبھی خدا کو نہیں ماننے والے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں میں کمی نہیں کی۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر پتھر کو مانتے ہیں لیکن اللہ زندگی بھر ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے وقت بھی اللہ کو کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ تو اللہ تو ایسے غفور الرحیم ہیں جو ان کو نہ مانے ان کو بھی دیتے ہیں، جو مانے ان کو بھی دیتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے اس پر ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار۔ دیکھو، زندگی جینے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے۔ جی ہم دنیا کے معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، جی، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، وہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، وہ کتنا ذکر کرتا ہے، میں بھی اتنا قرآن پڑھوں، لیکن آج حالت الٹی ہو چکی ہے۔ انسان دین کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملات کے اندر اپنے سے اونچے والے کو، تو یہ انسان پھر ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے۔ بھائی جو ہمارے پاس ہے بس اس پہ ہم کیا کریں؟ شکر گزاری۔ اب ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ میرے پاس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جو ہے اس پر شکر گزار بنو، انشاءاللہ کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگا۔ آپ کو جتنی عزتیں ملی ہے اس میں خوش رہو۔ بھئی کسی بندے کو جو ہے ملک کے اعتبار سے عزت ملی ہے، کسی بندے کو ریاست کے اعتبار سے عزت ملی ہے، اور کسی بندے کو شہر کے اعتبار سے عزت ملی ہے، اور آپ کو عزت ملی ہے محلے کے اعتبار سے، تو آپ کو جو ملا ہے اس پہ خوش رہو، بس سمجھ گئے؟ اللہ جو بہتر سمجھتے وہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو کوئی بھی گن نہیں سکتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی ہے، بالخصوص کافرین و مشرکین، یہ اپنی سزا آخرت میں ضرور پائیں گے۔ اگر مسلمان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو مسلمان دنیا کے اندر ہی پکڑا جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ آخرت میں ایک دن مسلمان جنت میں جانے والا ہے، لیکن اگر کافر نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تب بھی دنیا میں پکڑا، کیونکہ اس کو مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے بولو؟ جو کرنا ہے دنیا کی 2 دن کی زندگی میں اللہ اس کو کرنے دیتے ہیں، کیونکہ اس کے تقدیر میں جہنم طے ہے۔ اگر وہ ایمان کے حالت میں نہیں مرا، بغیر ایمان کے حالت کے اندر مرا ہے تو جہنم میں جانا طے ہے اور وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ لیکن مسلمان اگر ناشکری کے اندر زندگی گزارے، دنیا کے اندر بھی پکڑا جائیں گا اور آخرت کے اندر بھی، لیکن ایک دن وہ جنت میں آئیں گا، بس سمجھ گئے۔ لیکن کافر جنت میں کبھی، اللہ تعالیٰ تمہارے سب پوشیدہ حالات کو دیکھتے ہیں، تمہارے ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں، تم ظاہر میں کیسے ہیں، تم اندر سے کیسے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں۔ یعلم سرکم و جہرکم، اور تم زور سے بولو یا آہستہ بولو، اللہ سب تمہاری بول کو سنتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، تم دل میں سوچتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی رات میں چلنے والی کالی چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں، بس سمجھ گئے۔ اللہ پوشیدہ بھی جانتے ہیں، ظاہر بھی جانتے ہیں، بس ان کے موافق سزا دیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خالق اور منعم ہونے کا بیان تھا، اور جن کے یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود ہی مخلوق ہیں، اور اوپر قاعدہ کلیہ ثابت ہو چکا ہے کہ غیر خالق خالق مساوی نہیں۔ بس یہ معبود دین کیسے مستحق عبادت ہو سکتے ہیں، اور وہ معبود دین مردہ بے جان ہے، خواہ دوامن جیسے بت یا فی الحال جیسے وہ لوگ جو مر چکے ہیں، یا فی المال جو مریں گے، مثلا جن اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ زندہ رہنے والے نہیں، بس خالق تو کیا ہوتے ہیں۔ ان معبود دین کو اتنی بھی خبر نہیں کہ قیامت میں مردے کب اٹھائے جائیں گے، یعنی بعض کو تو علم ہی نہیں اور بعض کو تعین معلوم نہیں، اور معبود کے لیے علم تو محیط چاہیے، خصوصاً قیامت کہ اس پر جزا ہوگی عبادت و عدم عبادت کی، تو اس کا علم تو معبود کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ بس خدا کے برابر تو علم میں کیا ہوں گے۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ تمہارے معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین، اور ان پر ایمان لانا ہے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے۔ دیکھو، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا اور آخرت کے دین پر ایمان لائیں گا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جو اللہ کو نہیں مانے گا، آخرت پر ایمان نہیں لائیں گا، تو اس کے دل میں خدا کا ڈر اور توحید کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جو خدا کو نہیں مانتے تو ان کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے، تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو پھر خدا سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور خدا کی توحید کی محبت ان کے دل کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو خدا کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں وہ قبول حق سے تکبر کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دین کی دعوت دو تو قبول حق سے کیا کریں گے؟ تکبر کریں گے۔ جی، قبول حق سے تکبر کرتے ہیں کہ ہم ایمان کو قبول نہیں کرتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس بول میں وہ تکبر کریں گے۔ اور ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بات سمجھ گئے؟
اللہ تعالیٰ سب کی پوشیدہ و ظاہری حالت کو جانتے ہیں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بس جب ان کا تکبر معلوم ہو تو ان کو بھی ناپسند کریں گے اور سزا دیں گے۔ دیکھو اللہ کا دستور ہے، جو تکبر کرے گا چاہے دنیا کے اندر ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تکبر کی سزا دنیا کے اندر مل کر ہی رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے۔ جو انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے مقام عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے دنیا کے اندر اس کی مثال کتے اور خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ تو انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھے، انکساری، کہ ہم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کا وجود دبنا ہے۔ کیا ہے بولو؟ اس واسطے شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، اللہ کہتے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اسی وقت ہم نے اس کو کافر بنا دیا۔ خلقتنی من نار، جی انا خیر من، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ جی تو اللہ نے کہا ابا واستکبر، تکبر کیا، ہم نے کافر بنا دیا، اور لعنتی الی یوم الدین، اس پر قیامت تک ہماری لعنت برستے رہیں گی۔ تو تکبر ایسی چیز ہے بزرگان دین کہ شیطان جنت میں کھاتا تھا، پیتا تھا، فرشتوں کو اللہ کی توحید کا سبق دیا کرتا تھا، لیکن تکبر کرنے کی طرف سے آج دیکھو کہاں کہاں پھر رہا ہے، اور اچھے بھلے انسانوں کو دین اور اسلام سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی آج دنیا کے اندر کون ایسا مسلمان ہے جو شیطان کو اچھا بولتا ہو؟ سبھی اس کو برا بولتے ہیں، لاحول پڑھتے اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اس واسطے بزرگان دین ہمیں دین اسلام کے اندر قبول حق کی جو دعوت دی جائے اس کو قبول کرنا چاہیے، حق کی دعوت جو دی جائے اسے قبول کرنا چاہیے، تکبر کر کے اس دعوت کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم سب کو شکر گزاری عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔